خاتمہ ہوا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی فرمائی صحابہ لوگوں کے سامنے تو سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ پیغام پہنچایا اللہ کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پہ کتاب نازل ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے مردوں میں سے جس شخص نے آپ کی وحی کو قبول کیا اور ایمان لے کے آئے، اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ اس باب کے اندر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ تو حضرت عمار بن یاسر یہ بات کہتے ہیں، بخاری شریف کے لفظ یہ ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما معہ الا خمسۃ اعبد وامرأتان وابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا مکہ شریف میں، آپ کے ساتھ 5 غلام تھے اور 2 عورتیں تھیں، اور ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو بخاری شریف کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو اس کے بعد 5 غلاموں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں صحابہ میں سے کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کسی شخص کا کسی سے محبت کرنا قلبی طور پر اور مزاج کے اعتبار سے مائل ہونا، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ بندے کے متعلق ہوں ان کے ساتھ انصاف کرنا بندے کے اختیار کے اندر ہے۔ جیسا کہ خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جتنی عورتوں سے شادی کی ہے ان میں سے میرا میلان جو ہے وہ سیدہ عائشہ کی طرف ہے، قلبی میلان، اما خدیجۃ الکبریٰ کے بعد، مگر میں تمام کے حقوق کو پورا ادا کرتا ہوں۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور بخاری کے اندر امام بخاری نے کئی مرتبہ اس حدیث کو نقل کیا، اور اس میں یہ بات آئی کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے مکہ میں اس حال میں دیکھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے 5 غلام آپ کے پاس ہوتے تھے جو اسلام لے کے آئے تھے: حضرت بلال، حضرت حارث، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت فقیہہ، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ خود عمار بن یاسر بھی جو ہے سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔ یہ 5 غلام ہوتے تھے جو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور 2 عورتیں تھیں۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری ام الفضل نبی پاک علیہ السلام کی چاچی صاحبہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، اور جو دوسرا شخص تھا آزاد مردوں میں سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس طرح اسلام جو ہے جب بڑھتا ہے ترقی کی جانب اور اسلام عروج کی جانب بڑھتا ہے، تو اسلام کے ساتھ جو تعداد ہے، مطلوبہ تعداد اس وقت وہ کتنی ہے؟ 5 غلام ہیں، 2 عورتیں ہیں اور 1 مرد ہے۔ تو وہ 5 غلام بھی آپ کو بتا دیے بخاری شریف میں، اور 2 عورتیں بھی بتا دی، اور 1 مرد ہے، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
تو 5 اور 2 7 ہوئے، اور اس میں آپ ایک ملائیں تو کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ خود نبی کریم علیہ السلام اس گروہ میں شامل کیے جائیں نبی ہونے کے اعتبار سے، تو اسلام کو ابتداءً جو لوگ ملے وہ 8 لوگ، اور نبی علیہ السلام کو شامل کریں تو 9 لوگ۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی یا 10 سال تھی۔ تو بخاری شریف کی حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 غلاموں کو دیکھا اور 2 عورتوں کو دیکھا اور ایک سیدنا صدیق اکبر کو، تو جناب علی المرتضیٰ بھی تو اسلام لے آئے تھے۔ تو چونکہ اس وقت آپ کی عمر اتنی نہیں تھی، بچے تھے، تو علامہ عینی اور دیگر محدثین کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ اس وقت اس نشست کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ تو ان کو ملایا جائے تو اسلام جو ہے وہ 10 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بخاری شریف کی اس روایت کو سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں تو بخوبی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ غلام جو ہوتے ہیں یہ دوسرے کی ملک میں ہوتے ہیں، اور غلام پر بہت سارے اسلامی احکام جو ہیں وہ نافذ نہیں ہوتے، وہ کسی کی محکومیت میں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان 5 غلاموں کو آپ ایک طرف رکھیں، یہ تو خود کسی نہ کسی کے ملک میں تھے۔ حضرت بلال کو بھی سزا دی جا رہی تھی، حضرت عمار بن یاسر کو بھی سزا دی جا رہی تھی، اور دیگر غلاموں کو۔ اب غلام تو کوئی ساتھ دے نہیں سکتا، تو غلاموں کی جماعت کو آپ ایک طرف رکھیں۔ پھر آ جائیے آپ عورتوں کے معاملے میں، تو 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ بخاری میں ہے، اما ختیجۃ الکبریٰ اور سرکار کی چاچی صاحبہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو عورتیں بھی تو اتنا ساتھ ظاہر ہے اس وقت کے عربی معاشرے کے اندر، جہاں بیت اللہ کے اوپر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں مرد اور عورتیں ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ظاہر عورت کے اندر ایک اللہ پاک نے لچک رکھی ہے، جسم کے اعتبار سے بھی، موقف کے اعتبار سے بھی۔ عورت جلدی جو ہے وہ ڈر بھی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف بھی 10 سال ہے، ظاہری طور پر تو آپ کم عمر ہیں، تو اتنا حضور کا دفاع، اسلام کو آگے پھیلانا، کسی سے بات کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ہمیں جو ابتداء کے اندر اسلام کا سپاہی نظر آتا ہے اور مجاہد نظر آتا ہے جس نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اس شخص کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے تو ان کی کوئی مکہ کے اندر عامیت نہیں تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، کافی کتابیں میں نے دیکھی بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھنے کے بعد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے کامیاب ترین تاجر تھے، سب سے بڑے پیسے والے شخص تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، میرے علم میں یہ بات پہلی دفعہ آئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کاروباری غرض کے مکہ سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے۔ یعنی جب بھی آپ نے کہیں کا سفر کیا، کسی جگہ کا، کسی مقام کا، تو کاروبار کی غرض سے گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے ہاں اتنے محبوب تھے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کا جو بھی کاروبار کا اس اعتبار سے جو جگہ تھی، جیسے آج کے زمانے میں دفتر ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے، لوگوں کے آستانے ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ جہاں آپ ہوتے تھے قریش کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، محض اس لیے آتے تھے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کمایا کیسے جاتا ہے، آپ سے مشورے لیتے تھے، پھر جا کے لوگ جو ہے وہ کاروبار میں اپنا پیسہ لگاتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان بھی آپ کے پاس کاروباری مشورہ لینے کے لیے آئے تھے، یعنی اتنا بڑا پیسہ تھا، تو کاروباری مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، پیسہ لگانا ہے، کہاں سے 2-4 پیسے زیادہ آئیں گے اور کہاں سے کاروبار آگے بڑھے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کے جتنے بھی گر تھے وہ سیدنا عثمان بن عفان کو سکھائے اور بتائے کہ یوں پیسہ لگاؤ تو یوں آئے گا، یوں لگاؤ تو پیسہ یوں آئے گا، لگانا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے سارے کاروباری گر سکھائے، اور سکھانے کے بعد کہنے لگے یار کاروباری دوستیاں تو ہیں، کیوں نہ مذہبی دوستی بھی کر لیں، تم بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آئے تو یہ مال بنانے تھے کہ کاروبار کیسے چلتا ہے، پیسہ کیسے لگتا ہے، سارے گر ہم نے سکھا دیے، مگر آپ جو پیغام لے کے آئے وہ پیغام بھی ہم نے ان کو دیا اور انہوں نے پڑھ لیا ہے کلمہ، آپ ان کو اپنے حلقہ اسلام کے اندر داخل کریں۔ تو یوں جو ہے اسلام سب سے پہلے جس شخص کے پاس آیا مردوں میں سے، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی کی چپکلش پیدا ہو گئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ناراض ہو گئے۔ طبیعت کے اعتبار سے بڑے نازک تھے، حساس بھی بڑے تھے، بڑے لطیف اور نفیس الطبع تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھایا اور سب صحابہ کو بلایا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں کہ جن کے ساتھ تھوڑی سی چپکلش پیدا ہوئی تھی وہ شخص کا نام سیدنا ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بلایا حضرت عمر کو بھی، اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پاس بٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کے یہ سنہری الفاظ حدیث کے اندر اس طرح سے آئے، فرمایا کہ ان اللہ بعثنی الیکم، خدا نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، فقلتم، تم سب نے یہ بات کہی ہے، کذبتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جس کے سامنے میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ نے کہا صدقتا، آپ سچ بول رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم سب نے مجھے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ اللہ کے نبی نہیں ہو۔ پھر میں نے معجزات دکھائے، کبھی میں نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، کبھی میں نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، کبھی میں نے اپنے ہاتھوں میں مکہ کے کنکر لے کر اور میں نے کہا کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا، تم یہ نہیں بتاؤ گے، اور تمہارے ہاتھ میں ابو جہل کنکر خود پڑیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے پہاڑوں سے باتیں کی، پہاڑوں کے جواب تم نے سنے، روشنی نہیں تھی میں نے روشنی کی، تم اسلام لے کے آئے، تم سب نے دلیل طلب کی۔ حدیث کے اندر آیا تم نے مجھ سے تجزیہ کیا، تم نے مجھ سے بحث کی، تم نے مجھ سے مکالمہ کیا، تم نے مجھ سے دلیل طلب کی۔ ایک وقت تھا تم نے مجھے یہ کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، معاذ اللہ، جو حضور کے الفاظ ہیں، مگر سنو میں نے صدیق کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھا تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اس بات میں میں آپ کو سچا قرار دے رہا ہوں۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کر کے واپس لوٹا تو وادی تہامہ سے میرا گزر ہو رہا تھا، جبریل امین میرے ساتھ تھے، حضرت امام رازی نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی تفسیر کے اندر۔ تو میں نے جبریل امین سے کہا کہ ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں مکہ سے چلا، بیت المقدس پہنچا، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اور پھر وہاں سے آگے عرش سے پھر آگے اللہ کی ملاقات۔ پہلے یہ کافر لوگ میرے مخالف ہیں، اب پتہ نہیں یہ تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی اور آپ کے سفر کی، آپ کی اس معراج کی تصدیق کرے یا نہ کرے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس بات کی ضمانت اٹھاتا ہوں، آپ مکہ میں جا کے معراج کا قصہ بیان کریں گے، صدیق اکبر سب سے پہلے آپ کی تصدیق فرمائیں گے۔ اور وہی ہوا، کافر دوڑتے چلے آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگے آج پتہ چلا آپ کے صاحب نے، آپ کے دوست نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بڑی بات کہی ہے؟ کہا کہ یہ کہا ہے کہ ایک لمحے میں یہاں سے چلا بیت المقدس اور وہاں سے آگے پھر میں اسرا پہ چلا گیا اور سدرۃ المنتہا۔ تو آپ نے کافروں سے فرمایا ذرا رکو، میری بات سنو، حضور نے یہ فرمایا ہے نا، میرے دوست نے فرمایا ہے نا۔ کافر بھی نبی کریم علیہ السلام کو اور ابو بکر صدیق کو ایک دوسرے کا دوست قرار دیتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کی آپس میں پکی دوستی ہے۔ میرے دوست نے کہا ہے نا، میرے آقا نے کہا ہے، تم دوست کہتے ہو، میں آقا کہتا ہوں، میں مولا کہتا ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا مرید ہوں، میں ان کے مذہب میں داخل ہو چکا ہوں، تم یہ بات کہتے ہو کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سنو، یہ معراج نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے بیان ہوئی ہے، اس کی تصدیق کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ظالموں، میں تو اس سے بڑی چیز کی تصدیق کر چکا ہوں،
میں نے نہ خدا کو دیکھا ہے نہ خدا نے مجھ سے کوئی بات کی ہے، میرے آقا و مولا نے کہا خدا ایک ہے، میں نے ان کی زبان اقدس کی وجہ سے اللہ کو ایک مانا ہے، معراج کی تصدیق تو شے ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ادھر جبریل امین نے کو بھیجا اور فرمایا کہ جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج نام مشہور کر دیں کہ یہ صدیق ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، لوگ آپ کے نام سے کم واقف ہیں، آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو صدیق کہا ہے، وگرنہ آپ کا نام جو کتب احادیث طیبہ کے اندر آیا وہ عبداللہ آیا ہے، یعنی عبداللہ آپ کا نام تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت کا موقع آیا، یہ روایت ہے، روایت کے الفاظ اس طرح سے حدیث کے، جبریل امین اتانی۔ اچھا بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس حدیث کے راوی بھی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، امام دلمی نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے بھی اس کو اپنی تاریخ کے اندر جگہ دی ہے، اور فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اتانی جبریلو، میرے پاس جبریل آ گئے، فقلت، میں نے کہا جبریل کو، من یہاجر معیا، میں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی ہے، اس ہجرت کا رفیق سفر میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام کو جواب دیا جبریل امین نے، فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکہ سے مدینہ سفر کریں گے؟ تو جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، صدیق اکبر آپ کے رفیق سفر ہوں گے۔ خالی یہ بات نہیں ہے، اس سے آگے بات بڑی زبردست بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ آگے جبریل امین نے کیا کہا؟ جبریل امین نے کہا وَهُوَ يَلِيَ رضی اللہ تعالی عنہ امر امتک من بعدک۔ آج آپ یہ بات بھی سن لیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد آپ کا مسلح اور آپ کی حکومت بھی اللہ امت کے معاملات بھی صدیق اکبر کے حوالے کر دے گا۔ یعنی ابھی مدینہ آئے نہیں تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، اللہ پاک نے پہلے ہی اس بات کا اعلان فرما دیا کہ ہجرت میں بھی آپ کا رفیق سفر جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہوں گے، اور جب مدینہ جا کے آپ کا وصال مبارک ہو جائے گا، یہ جو مصلی ہے اس کے وارث بھی صدیق اکبر ہوں گے، اور اس مصلی کے پیچھے کھڑے ہو کے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے وارث بھی صدیق اکبر ہوں گے۔ فرمایا کہ حکومت بھی صدیق کی ہوگی اور مصلی بھی صدیق کا ہوگا، گردنیں آپ کی امت کی ہوں گی۔ یہ حضور علیہ السلام نے یہ حدیث پاک، تھوڑا سا وقت 1-2 منٹ زیادہ ہو جائے تو یہ بات میں نے لازمی کرنی ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ یا علی، اے علی، سمعت اللہ، میں نے سألت اللہ، یا علی سألت اللہ، اے علی میں نے اپنے رب سے مانگا۔ اللہ کا نبی رب سے مانگ رہا ہے کیا؟ ثلاثاً، کتنی مرتبہ مانگا؟ 3 مرتبہ۔ کیا مانگا؟ ان یقدمک، کہ میرے بعد اللہ پاک آپ کو امت کا امام بنائے۔ فابا علیہ، اللہ نے انکار کر دیا کہ آپ کے بعد امت کا امام میں نے علی کو نہیں بنانا۔ بنانا کس کو ہے؟ الا ان یقدم ابو بکر، فرمایا کہ محبوب ساری باتیں تو نے مانگ لی، ہم نے آپ کو دے دیا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو امت کی امامت صدیق اکبر کے پاس ہوگی۔ یہاں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضرت حفصہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی ماں، سیدنا عمر بن خطاب کی شہزادی، حضور علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں اذا اعتللت، یا رسول اللہ جب آپ بیمار ہو گئے تو بیمار ہونے کے بعد قدمت ابا بکر، آپ نے اپنی بیماری کی حالت میں اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ 17 نمازیں آپ کی بیماری کی حالت میں صدیق اکبر نے تمام لوگوں کو پڑھائی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا ما لیس انا الذی قدمتہ ولکن اللہ قدم، میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیماری میں اپنے مصلی پر صدیق کو میں نے کھڑا نہیں کیا ہے بلکہ خدا نے مقدم کیا ہے، خدا نے کھڑا کیا ہے۔ تو صدیق اکبر کو جو مصلی پر کھڑا کیا ہے وہ نبی کی موجودگی میں کس نے کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے کیا ہے۔
یہاں سے پھر بات کو جوڑیں گے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو تشریف فرمائی ہے اور شیعہ حضرات کا رد کیا ہے کہ صدیق اکبر کو کیسے پہلا خلیفہ بنایا اور مصلی رسول عطا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔